بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما امرت، مضبوط رہو، ثابت قدم رہو، جم کر رہو، اعتقاداً، عملاً، تبلیغاً۔ کما امرتا، کما امرتا کیا ہے؟ جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ تو استقامت کیسے اختیار کرنی ہے؟ اپنی مرضی کی استقامت نہیں ہے، اپنی تشریع اور خواہش کی استقامت نہیں۔ کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ اور وہ کما امرتا کیا ہے؟ وہ ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ یہ لا ترکنو، یہ ہے کما امرتا۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ کما امرتا کیا ہے؟ لا تطغوا ولا ترکنوا۔ تو استقامت کی سب آیات قرآن پاک میں اس مضمون کی یہ آیت اصل ہے۔ بہت سارے مقام پہ آپ کو ملے گا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، لیکن استقامت کی تشریح نہیں ہے۔ ثم استقاموا تو ہے، ڈٹ گئے، لیکن استقامت کس چیز کا نام ہے؟ وہاں کسی مقام پہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس مضمون کی یہ آیت اصل ہے جس میں تشریح استقامت ہے۔ یہ بات تو آپ نے سن رکھی ہے کہ الاستقامت فوق من الف الکرامہ، کہ استقامت 1000 کرامت سے افضل ہے۔ لیکن یہ آپ نے نہ سمجھا ہے نہ غور کیا ہے کہ استقامت کس چیز کا نام ہے۔ تو کما امرتا کی آگے 2 لفظوں میں توضیح ہے۔ تو یہ گویا لا تطغوا لا ترکنوا، یہ استقامت کی تشریح ہے کہ وہ استقامت کیا ہے؟ استقامت علی الدین تسلب فی التوحید ہے۔ تسلب فی التوحید، اور تسلب عبارت ہے غیرت سے۔ غیرت ہو، توحید و سنت کے معاملہ میں بے غیرت اور دیوس نہ بنے۔ تو یہ کیا ہے؟ استقامت 1000 کرامت سے کیوں بہتر ہے کہ اصل کرامت جو ہے وہ معیار حق نہیں ہے، استقامت معیار حق ہے۔ استقامت سے حق باطل کی پہچان ہوتی ہے، نہ کہ کرامت سے۔ وہ استدراج بھی بن سکتا ہے، اور بھی بہت سارے اس میں شبہات ہیں۔ تو لا ترکنو یعنی پختہ رہو، اور مشرکین کی طرف ان کے مال کو دیکھ کر میلان نہ کرو، مرعوب نہ ہو وہ۔ اور صرف مشرکین نہیں، الذین ظلموا، الذین ظلموا میں ہر قسم کے مشرک بھی ہیں، ہر قسم کے بدعتی بھی ہیں، حوالہ اوپر آ گیا ہے، اور ہر قسم کے ظلمہ حکمران بھی ہیں۔ اس لیے البار المحیط کا حوالہ بھی دیکھ لو، فرماتے ہیں کہ رکون کیا ہے؟ فَإِنَّ الرُّكُونَ هُوَ الْمَيْلُ الْيَسِيرُ، تھوڑی سی نرمی آ جائے، تھوڑا سا میل آ جائے۔ جیسے دوسرے مقام پہ ہے کہ لولا ان ثبتناک، لولا ان ثبتناک، تو آگے کیا ہے؟ ترکنو الیہ شیئا لقد کدت ترکنو الیہ شیئا قلیلا۔ تو وہاں ساری جمع کی ہیں
کہ یہ بھی اسی آیت کے مفہوم میں ہے، یعنی جہاں فاستقم کما امرتا ہے نا، اس پہ غور کرو، آیت نکالو، لولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو مضبوط نہ رکھتے، استقامت نہ دیتے، تو البتہ تحقیق کدتا، قریب تھا کہ ترکنوا الیہم، کہ آپ تھوڑا سا میلان کرتے ان کی طرف۔ کتنا تھوڑا سا؟ یہاں ذرا لفظ دیکھیں، کتا، کاد یا کادو عدم وقوع فعل پہ دلالت کرتا ہے، اور پھر یہ صفحہ نمبر 536 ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 74 ہے۔ تو لقد کتا ترکنوا الیہم، کتنا؟ شیئن، شیئن مادہ تنعام، تنوین تنکیر، بالکل معمولی سا، تھوڑا سا، قلیلاً مادہ قلت والا، اور تنوین بھی تقلیل کی ہے، باب بھی کتا، لفظ رکون کا، تو مطلب تھوڑا سا بھی ان کی طرح میلان ہوتا، المیل الیسیر، تو کیا فرمایا؟ اذن لأذقناک ضیف الحیات و ضیف الممات، اور جہاں پر کیا ہے؟ فتمسکم النار، اور جہاں پر کیا ہے؟ لأذقناک، بولو بولو سارے بولو تو صحیح، اذقناک، پیغمبر کو خطاب کیا، فتمسکم النار، وہاں پر بھی آپ اور مومنین سب کو، کہ اگر تم نے تھوڑا سا میلان بھی کیا یا کیا ہوتا تو ہم تجھے زندگی کا بھی ڈبل عذاب چکھاتے اور موت کا بھی ڈبل عذاب، ثم لا تجدوا لک علینا نصیرا۔ تو تم نے تو استقامت کی صوفیوں والی تعریفیں سنی ہیں کہ استقامت کیا ہوتا ہے، آدمی استنجا صحیح صفائی سے کرے فلاں، یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت ہے توحید پہ مضبوط ہونا اور پکا ہونا۔ ہو دوستو بزرگوں، ہاں یہ پیغمبر کو تو فرمایا گیا لولا ان ثبتناک، گارنٹی بھی دے دی گئی اور فرما دیا گیا کہ ہم نے آپ کو مضبوط رکھا ہے۔ اس لیے حسن کہتے ہیں جمع الدین فی لا عین، پورا دین دو لاؤں کے درمیان میں، ایک لا تطغوا، دوسرا لا ترکنوا، اس کے درمیان آ گیا پورا دین، استقم، لا تطغوا لا ترکنوا۔ اس لیے یاد رکھو، بڑے ہو کے جہنم جانے کا شوق ہو تو بے شک جاؤ، لیکن قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ کسی بدعتی، مشرک، مودودی، رافضی، للڑ اور کسی بھی ایسے بے دین کی طرف ذرا سا بھی میلان، ان کی تعظیم، ان کی تعزیتیں، ان کے پیچھے ان کے ساتھ جنازے، ان کی بقا کی دعائیں، ان کی مغفرت کی دعائیں، کچھ بھی میلان کیا تو فتمسکم النار لأذقناک ضیف الحیات و ضیف الممات۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے، تمہارے مفتیوں کا فتویٰ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں، یہ قرآن کا فتویٰ مجھے پتا ہے۔ تو پورا دین کھڑا ہے لا تطغوا ولا ترکنوا، یہ پورا دین ہے۔ ہاں بھئی، اللہ ہمیں اس پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔ فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء، یہ من اولیاء سے مراد محرفین مفتی ہیں جو تمہیں تعبیلیں پڑھاتے ہیں، نہیں جی فروعی مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ فرمایا جہنم میں ٹھوک دوں گا اور کوئی تمہارے لیے رفیق ساتھی نہیں ہوگا بچانے والا۔ ہاں مفتیوں کے فتوے بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ جتنے کہتے ہیں جی فروعات ہیں،
بالکل کوئی اصولی مسائل ہی کوئی نہیں. وما لکم من دون اللہ، یہ مفتی شفتی تمہیں نہیں بچا سکیں گے، نہیں چھڑا سکیں گے. من اولیاء، کوئی رفیق. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، کوئی حمایت بھی نہیں ہوگی، رفاقت بھی نہیں ہوگی. کیونکہ حمایت اور امداد سے رفاقت سہل ہے. ایک ہے رفیق ساتھی ہونا سال آسان، رفاقت اور سنگت آسان ہے، حمایت اور امداد ذرا مشکل ہے. فرمایا وہاں کوئی ساتھی بھی نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. اب یہ استقامت کیسے نصیب ہوگی؟ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ معلوم ہوتا ہے کہ نماز ثبات علی التوحید کا ذریعہ ہے. نماز پہ زور لگا. اقیم الصلاۃ، یہ امر بیان امر مسلح ہے. امر مسلح کا معنی اصلاحی پروگرام قرآن کا، اور قرآنی اصلاحی پروگرام، یہ صوفیوں والا اصلاحی پروگرام نہیں. تو امور مسلحہ تین چیزیں ہوتی ہیں. امور مسلحہ یعنی وہ اعمال جن سے توحید پہ چلنا آسان ہو، تو انہی کا نام اعمال صالحہ. اور امور مسلحہ اصلاحی پروگرام قرآنی یا قرآنی تزکیۃ النفوس کا پروگرام بالکل صاف صاف وہ ہے اقیم الصلاۃ، قائم رکھ نماز. طرف النہار، دو کنارے دن کے. دو کنارے دن کے کیا ہے؟ صبح ظہر عصر، صبح ظہر عصر. بَظُلَفًا مِّنَ اللیل، اور کچھ حصہ رات کا یعنی مغرب اور عشاء. ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، زائل کرتی رہتی ہیں، السیئات میل کچیل کو، گناہوں اور سختیوں کو دور کر دیتی ہیں. ان سے مراد گناہ نہیں سختیاں ہیں. ایک معنی کہ یہ جو نیکیاں ہیں یہ مٹا دیتی ہیں مصائب کو اور مشکلات اس سے حل ہوتی ہیں. ایک اور دوسرا گناہ معاف ہوتے ہیں. میل کچیل گناہوں کی یہ دھل جاتی ہے. ذالک ذکرا، یہ جامع نصیحت ہے للذاکرین، اصل ذکر کرنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. یعنی ان الحسنات، یہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ ہے مسئلہ بیان کرنے والوں کے لیے. ذاکر کا معنی مسئلہ بیان کرنے والا، اس کے لیے یہ جامع نصیحت ہے. کیونکہ جب استقامت پہ عمل کرے گا، بائیکاٹ کرے گا مشرکین مبتدئین سے، تو سارے لوگ مخالف ہو جائیں گے. جب مخالف ہوں گے تو تمہیں اللہ وظیفہ بتا رہا ہے ساری دنیا مخالف ہو جائے. فرمایا تم میرے سامنے کھڑا ہو جا. ہاں واسجد واقترب، میرے نیڑے آ جا. واقترب، میرے قریب آ جا. ہاں میں دیکھتا ہوں تجھے کون ہاتھ لگاتا ہے، کون تیرے خلاف ہوتا ہے. آ جا میرے قریب آ جا. ذکرا للذاکرین، یہ جامع نصیحت ہے. کس کے لیے؟ مسئلہ بیان کرنے والوں کے لیے. جو مسئلہ توحید کو اس طرح بیان کرے ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ نماز پہ زور رکھ، تہجد پڑھ، اور بھی جو مطلوب نمازیں ہیں ان کو صحیح کر کے پڑھ، صحیح کر کے پڑھ. مشرک بدتی کے پیچھے نہیں پڑھنی. ہاں جو تاجر خطیب امام ہو اور امام تاجر ہے اس کے پیچھے بھی نہیں پڑھنی. ہاں بابوزو امام کے پیچھے پڑھو.
ذکرى للذاکرین، یہ جامع نصیحت، وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ، یہاں چند امور آ رہے ہیں، یہ گن لو۔ پہلا کیا ہے؟ امر، اصول فوز اول فاستقم، پھر آ گیا اصول فوز ثانی لا تطغوا، پھر اصول فوز ثالث لا ترکنوا، پھر اصول فوز رابع اقم الصلاۃ، اصول فوز خامس واصبر۔ یہ کامیابی کے اصول آ رہے ہیں۔ اصول الفوز تو اقم الصلاۃ، یہاں ایک تھوڑی سی بات سے، مسئلہ تو لمبا ہے، چلو آپ کو پتہ چل جائے کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اہل تشیع اور غیر مقلد اور بعض دیگر اہل بدعت فرقوں نے اس آیت سے یہ اخذ کیا جمع بین الصلاتین بلا عذر یہ جائز ہے، کیونکہ جہاں پر کیا ہے طرفج النہار، تو نماز طرفج النہار، تو اس سے انہوں نے نکالا ظہرین، وَزُلَفًا مِّنَ اللیل نکالا مغربین، ظہرین آپ کو پتہ بھی ہے کوئی مسئلے کا، ظہرین اور مغربین۔ تو اس لیے شیعہ مذہب یہ ہے کہ نمازیں جتنی جمع ظہرین یہ تو اکٹھی کر کے پڑھنی ہے، عصر اور ظہر ظہرین کہتی ہیں، اور مغرب اور عشاء اس کو مغربین، ان کو جمع کرنا۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ آیت صریح ہے کیونکہ دو کنارے دن کے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ظہر عصر، تو ان کو قرآن نے اکٹھا ذکر کیا تو ظہرین ثابت ہوئی، اور ظلفا من اللیل رات کا کچھ حصہ تو وہ کیا ہے؟ مغربین، عشاء اور مغرب، تو یہ آسان کام ہے۔ ایک اس سے غیر مقلدین کا بھی مذہب یہی ہے، جمع بین الصلاتین بلا عذر بلا متن۔ اس پر ایک حدیث ہے بخاری مسلم ترمذی سیاہ ستہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع کیا ہے بلا عذر، بغیر کسی عذر کے، بارش بھی نہیں تھی، عذر بھی نہیں تھا اور سفر بھی نہیں تھا، یہ تینوں چیزیں نہیں تھی، بغیر عذر کے آپ نے نمازیں جمع کر کے پڑھی۔ تو اس لیے اب یہ مسئلہ سکول کالج میں بھی اٹھا ہوا ہے، مرزا جیلمی شیلمی وہ بھی یہی روایتیں پیش کرتے ہیں اور غیر مقلد بھی۔ اب ذرا بات سمجھو، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی نص قطعی موجود ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اپنے وقتوں میں فرض ہے۔ نماز کس میں؟ اپنے اپنے وقتوں میں فرض ہے۔ تو مطلب موقوتا کا نص صریح ہے کہ نمازوں کو جمع کرنا صحیح نہیں ہے، ہر نماز کا اپنا ایک وقت ہے، اور نماز فرض ہی کتاب موقوتا ہے، نماز فرض ہی وقتوں میں، اگر وقت نہیں تو فرض ہی نہیں۔ تو نماز کتاب موقوتا کہہ کر قرآن نے بتا دیا کہ نماز کے اوقات مقرر شدہ ہیں، اور نماز کی فرضیت بھی ہوگی اپنے اپنے وقتوں میں۔ بولو جلدی، اپنے اپنے وقتوں میں بولو گے تو ابھی جلدی آگے نکل جائیں گے، نہیں بولو گے تو پھر مجھے تکرار کرنا پڑتا ہے۔ تو اوقات مقررہ میں نماز فرض ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ وہ اوقات موقوتہ کیا ہیں، کون سے اوقات موقوتہ ہیں، اس کا قرآن میں اجمالاً ذکر ہے اور بیان حدیث میں ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، پیغمبر نے ان کو بیان کیا، اور کس طرح کیا کہ جبریل باقاعدہ معراج کے دوسرے دن آیا، جب نمازیں 5 فرض ہوئیں
تو جبریل 2 دن آپ کے ساتھ رہا. اور وہ حدیث مشہور ہے حدیث جبریل. ایک حدیث جبریل وہ ہے جو آخر پہ آئے تھے، یہ ہے اوقات کے بارے میں حدیث جبریل. تو جبریل نے پہلے دن آپ کو نماز پڑھائی اور پہلے وقت میں، اول وقت میں، اور دوسرے دن نمازیں پڑھائی آخر وقت میں. اور پھر فرمایا الوقت بین ہذین، وقت ان 2 کے درمیان میں ہے. تو بین ہذین یہ ہے کتاب موقوتہ. تو آپ نے وہ اوقات مقرر کیے، ظہر کا وقت کیا ہے، عصر کا کیا ہے، مغرب کا کیا ہے، عشاء کا کیا ہے. تو وہ کیا ہے مقرر اوقات میں. تو قرآن پاک کی نص اور ایک حدیث نہیں، بے شمار حدیثیں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے نمازوں کو اپنے اوقات میں عملاً بھی قولاً بھی پڑھا. پھر آپ نے یہ بھی فرما دیا من نسی عن صلاۃ، من نام عن صلاۃ اور نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا. اگر نماز بلا عذر بلا مطر جمع کرنی جائز ہو تو من نام عن صلاۃ کا کیا معنی ہے، نسیہ کا کیا معنی ہے، فلیصلیھا اذا ذکرھا. اگر نماز کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں ہے، اپنی مرضی سے جمع کرنی ہے، تو پھر نبی پاک نے مشرکین کے خلاف دعا کیوں کی، ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے مجھے نماز سے روک دیا. وہ خندق میں، خندق میں آپ کی نماز رہ گئی. پھر آپ نے وہ نمازیں اسی ترتیب سے پڑھی تھی. تو آپ نے ساتھ مشرکین کے خلاف دعا بھی کی کہ اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. تو اگر یہ ظہرین اور مغربین اور یہ بلا عذر بلا مطر یہ جائز تھی تو پھر آپ کیوں ان کے خلاف دعا کر رہے تھے؟ تو اس لیے یاد رکھو ضابطہ کلیہ یہی ہے کہ نماز اپنے وقتوں میں ہوگی. کس میں ہوگی؟ اپنے وقتوں میں. تو یہ ظہرین یا مغربین کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. خود حضرت علی نے بھی اپنے وقتوں میں نماز پڑھائی ہے. خیر یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی. تو بنیاد یہ ہے. اب بخاری مسلم کی حدیث ہے اسناد صحیح، سند صحیح ہے، عمل کرو گے؟ کیوں؟ کیوں بھائی؟ اور اسناد صحیح ان کے بچے کیوں؟ سند صحیح ہے، بخاری مسلم ہے. تو پھر گونگے کیوں بنے ہوئے ہو؟ قرآن کے مخالف ہے، قرآن کے مخالف ہے. معلوم ہوتا ہے کہ روایت صحیح ہو، بخاری مسلم میں ہو، اور قرآن کے مخالف ہو تو حجت نہیں. اسنادہ صحیح بے شک ہے، متنہ معلول. اس لیے میری طرف توجہ، میری بات نہیں ختم ہوئی، پوری توجہ سے بیٹھو. یہ ایک سٹاپ ہے، آگے میں چل رہا ہوں. امام ترمذی نے اس حدیث پہ تبصرہ کیا ہے، لکھ کر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث وہ ہے کہ جس پر کس امت میں کسی مجتہد کا عمل نہیں ہے. غیر مقلدوں نے کہا ہم کر کے دکھائیں گے، لیکن ان کھوتی کے بچوں نے سمجھا نہیں ہے کہ ہم کیسے کر کے دکھائیں گے. عمل اس لیے نہیں، امام ترمذی کہہ رہا ہے معلول ہے. امام ترمذی کا یہ کہنا کہ اس پر کسی مجتہد کا عمل نہیں، خبر دے رہا ہے. امام ترمذی علت بیان کر رہا ہے کہ اس حدیث میں ایک علت ہے جس کی وجہ سے امت میں کسی مجتہد نے بھی عمل نہیں کیا. تو امام ترمذی یہ نہیں کہہ رہے کہ تم شروع کر دو. امام ترمذی یہ کہہ کر ایک ضابطہ بتا رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حدیث چونکہ خبر واحد میں ظن ہے، اور خبر واحد کی صحت کے لیے
ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ مجتہدین کی معمول ہو جی اگر مجتہد کسی حدیث پہ عمل کر رہا ہے تو یہ اس کی صحت کی علامت ہے یہ باقاعدہ ضابطہ موجود ہے جس پر مجتہدین کا عمل ہے تو یہ علامت ہے صحت معیار نہیں کہہ رہا علامت ہے اس کی صحت کی اور جہاں کسی مجتہد نے عمل نہیں کیا تو امام ترمذی کیا بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث معلول ہے اگر یہ معلول نہ ہوتی تو کوئی امام اس پہ عمل کرتا ائمہ کا ترک کرنا یہ دلیل ہے کہ حدیث معلول ہے بہت بڑی بات کی امام ترمذی بتا گیا کہ صحت حدیث کی علامت یہ ہے کہ کم از کم کوئی مجتہد اس پہ عمل اور اس پہ کسی نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے معلول تو امام نے علت کی طرف اشارہ کیا یہ نہیں کہ غیر مقلد نے سمجھا ہم شروع کر دیں وہ معلول کہہ رہے ہیں اب آؤ یہ فقیر تمہیں علت نکال کے دے علت نبض پہ ہاتھ رکھو تو پتہ چلتی ہے لیکن آدمی حکیم بھی ہو ہر للو پنجو کو نہیں سمجھ آتی اب بڑے بڑے حضرات نے یہ حدیث لکھی ہے یہ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل نہیں ہوا لیکن مولانا حسین علی صاحب زندہ باد ان کی جو طرز ہے ہم نے یہ حدیث نکالی ہر جگہ سے کہاں ہے اصل میں یہ واقعہ سفر کا ہے کس کا واقعہ ہے سفر کا ہے راوی کو غلط فہمی لگی اس نے بلا عذر بلا ماتر کہتے ہوئے کوئی راوی سویا ہوا تھا یا باہر گیا ہوا تھا اس کو وہم ہوا ہے یہ حضر کا واقعہ نہیں ہے یہ واقعہ کس کا ہے سفر کا تو اب جب سفر کا ہے تو مسئلہ نشتہ تو علت یہی تھی کہ راوی سے بھول ہوئی تھی اس نے واقعہ سفر کا تھا بنا حضر کا دیا تو جب حضر کا واقعہ بنا دیا تو یہ ساری خرابیاں لازم آ گئی تو محدثین پہ اللہ کی رحمت ہو انہوں نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ یہ معلول ہے لیکن آگے بیان نہیں کیا کہ علت کیا ہے تو علت تتبع حدیث اور تخریج سے معلوم ہوتی ہے اب جب ساری روایتوں کو آپ جمع کریں ہم نے وہ نکال لی ہے کہ وہ واقعہ سفر کا تھا اور راوی کو کیا لگا وہم لگا اس نے بیان تعبیر ایسی اختیار کر لی کہ جس سے یہ بام ہوا کہ یہ واقعہ حضر کا ہے اور بلا عذر بلا مطر بلا سفر یہ کام ہوا ہے حالانکہ وہ واقعہ کس کا تھا سفر کا اس لیے وہ علت ہمیں معلوم ہے لہذا قانون اپنے مقام پہ قائم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کتابا موقوتا یہ اسی پہ رہے گی اور اقم الصلاۃ طرفی النہار زلفا من اللیل اب مسئلہ ہے دو مقام کا یہ کسی جگہ پہ میں ذکر کروں گا کہ جمع بین الصلاتین فی السفر پہ اتفاق ہے تمام ائمہ کا فرق صورت اور حقیقت کا ہے ہاں بھئی یہ ایک مستقل بحث ہے اور جمع فی العرفات جمع مزدلفہ اس پہ مستقل بحثیں ہیں اتنی بات ذہن میں رکھ لو کہ جو جمع کے قائل ہیں تو وہ سفر میں موقوت تھا وہ وقت وہی جمع والا ہی اس کا وقت ہے وہ اپنے وقتوں میں ہوتی ہے وہ وقتوں سے باہر نہیں عرفات مزدلفہ میں بھی وقت ہی وہ ہے وقت ہی وہی تاخیر اور تقدیم والا ہے اور اسی طرح جب سفر میں تقدیم و تاخیر ہوگی تو اوقات ہی اس نماز کے وہی تقدیم و تاخیر والے ہوں گے تو وہ گویا کہ بیان ہو گیا
تقدیم و تاخیر اصل وقت ہے سفر اور مزدلفہ اور عرفات میں. کس کو سمجھ آئے؟ ماشاءاللہ. اب تو پھر آپ اللہ میں. اب چلو اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. تو دونوں معنی میں نے کیے ہیں. مولانا فرماتے ہیں کہ حسنات سے مراد ہے نیکیاں، نماز، اور سیئات سے مراد ہے مصائب اور مشکلات. تو یذہبنا کا معنی زائل کرتی رہتی ہیں. جیسے صدقہ سے مصیبت ٹلتی ہے اسی طرح نمازوں سے بھی مصائب ٹلتی ہیں. اور جو نیکیاں ہیں ذالک ذکرہ یہ ہے جامع نصیحت اور یاد دہانی مسئلہ بیان کرنے والوں کے لیے. وصبر پانچواں امر ہے ڈٹ کے رہے. میرا پیغمبر پھر آ گیا. وصبر خلق کی ایذاؤں پر صبر کر، مخلوق کی بکواسات سہتا رہے، مولویوں کی چالیں سہتا رہے، ان کے بکواسات سہتا رہے. اور دین کے کام کرنے والے کے بڑے امتحان ہوتے ہیں، اس میں کامیابی کا اصول صبر سے رہنا ہوتا ہے. اپنوں کی طرف سے بھی مسائل ہوتی ہیں، باہر والوں کی طرف سے بھی مسائل ہوتی ہیں، شاگردوں کی طرف سے بھی مسائل ہوتی ہیں، دشمنوں کی طرف سے بھی مسائل ہوتی ہیں. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ علت ہے فاتح لے لیا ہے اس لیے کہ اللہ پاک نہیں ضائع کرتا اجر محسنین کا. یا اجر سے مراد محنت ہے. محسن دل سے نیکی کرنے والوں کی، اخلاص کے ساتھ محنت کرنے والوں کی اللہ محنت برباد نہیں کرتا. ان کو محنت کا ضرور پھل ملتا ہے. جو سبق میں صبر سے بیٹھا رہا اسے کچھ نہ کچھ حاصل ضرور ہوگا، چاہے بالکل کودن بھی کیوں نہ ہو.